یتیموں کی ایک یہ بھی سٹیج آئی کہ خلیفہ وقت نے کہا کہ اگر کتا بھی میری ریاست کے اندر بھوکا مرے تو میں ذمہ دار ہوں گا. میں وہ اس ریاست میری انسپریشن یہ ہے کہ پاکستان اس طرح کا ایک انسانیت کا نظام بنے جدھر ہم اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیں. جو ہماری ریاست بن گئی ہے وہ اس کا الٹا ہے. یہ جانوروں کا نظام، حیوانوں کا نظام کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کمزور بچارے بھوکے مر رہے ہیں. جس ریاست کے اندر آدھی آبادی تقریباً غربت کی لکیر سے نیچے ہو یا غربت کی لکیر کے اوپر ہو، اس ریاست کے اندر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ بڑا ایک عظیم خواب تھا جو پاکستان کا تھا. تو جو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی، میں انشاءاللہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا. ہماری ساری پالیسیز بنیں گی اپنے کمزور طبقے کو اٹھانے کے لیے. ہماری پالیسیز بنیں گی کہ ہم نے کس طرح جو ہمارے مزدور ہیں بیچارے سارا دن محنت کرتے ہیں، پیسہ نہیں بنتا کہ اپنے بچوں کو فیڈ کر لیں. ہمارے جو کسان ہیں، غریب کسان ہیں جو سارا دن سارا سال محنت کرتے ہیں اور ان کو پیسہ ہی نہیں ملتا وہ ان کے بچوں کو صحیح خوراک دے سکیں. ہمارے 45% بچے پاکستان میں ان کو بیماریاں سٹنٹڈ گروتھ، نہ وہ پورے قد پہ پہنچتے ہیں نہ ان کے ذہن گرو کر سکتے ہیں. 45% بچے کو ہم نے موقع ہی نہیں دیا اس میں آنے کا. 2.5 کروڑ پاکستانی بچہ سکولوں سے باہر ہے. ملکوں کی آبادی 2.5 کروڑ نہیں ہے جتنے ہمارے بچے سکولوں سے باہر ہیں. اور ہماری خواتین، یعنی دنیا میں تقریباً سب سے زیادہ ہماری خواتین پریگننسی میں ڈیلیوری کے پوائنٹ پہ مرتی ہیں کیونکہ ہم ان کو بنیادی ہیلتھ کیئر نہیں دے سکتے. ہماری دنیا کے اندر ہائیسٹ ریٹ ہے کہ گندا پانی پینے کی بیماریوں سے ہمارے بچے مرتے ہیں کیونکہ ہم صاف پینے کا پانی نہیں دے سکتے. تو میری انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم پورا زور لگائیں اس ملک میں اس نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے. ہماری ساری پالیسیز بنیں کہ ہم نے اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ، انسانوں کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارا سارا ملک اس طرف سوچے. یہ نہ سوچے، ایک ملک ایسا نہیں، ایک ملک کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ ان کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں. ملک کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کا غریب طبقہ کیسے رہتا ہے، کمزور طبقہ کیسے رہتا ہے. کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو امیر لوگوں کا اور غریب لوگوں کا سمندر ہو. کوئی ملک آگے ایسے نہیں بڑھتا. ہمارے سامنے مثال ہے چائنا کی. چائنا نے 30 سال میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے. دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو مدینہ کی ریاست، جو ہم سارا مسلمان، ہم دنیا کے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہیں، وہ پہلی ریاست تھی جو ایک فلاحی ریاست تھی. اور وہ انہوں نے پرنسپل سیٹ کیے تھے اس ریاست کے، جس میں قانون کے سامنے سب ایک برابر تھے، قانون کی بالادستی تھی، جس میں انسانیت تھی، جس میں میرٹ تھی، جس میں عدل تھا. یعنی پیسے والوں سے پیسہ لے کے نچلے طبقے کے اوپر خرچ کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ کیسے ایک ریاست کو کن پرنسپلز پہ بنایا جو کہ دنیا کی عظیم سویلائزیشن 700 سال تک بنے. ہم نے انہی پرنسپلز کے اوپر انشاءاللہ میری کوشش ہوگی پاکستان کو ان پرنسپلز پہ لانے کے لیے. میں آج اس موقع پہ چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان یونائٹ ہو. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارا جو مخالف ہوا، ہمارے خلاف جنہوں نے ووٹس دی، میرے اوپر ذاتی طور پہ کبھی بھی میرے خیال میں کسی سیاسی لیڈر پہ اس طرح کے پرسنل اٹیکس نہیں ہوئے جو میرے پہ پچھلے 3 سال پہ ہوئے ہیں. میں یہ سب کو بھول چکا ہوں. یہ سب میرے پیچھے ہیں. یہ میری ذات کی بات نہیں ہے، میرے ملک کی بات ہے. ہمارا جو کاز ہے وہ میری ذات سے بہت بڑا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ پہلی گورنمنٹ آئے گی جو کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرے گی، کسی مخالف کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی نہیں کرے گی. ہم قانون کی بالادستی قائم کریں گے. قانون کی بالادستی کا مطلب ہمارا کوئی غلط کرے گا اس کو بھی قانون پکڑے گا. جو مرضی غریب، امیر، طاقتور، کمزور،
جو اس ملک کے قانون کے خلاف جائے گا اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. میں انشاءاللہ آپ کو ثابت یہ کر کے دکھاؤں گا کہ ہم ایسے مضبوط ادارے بنا دیں گے, ہماری جو انسٹیٹیوشن اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اتنی مضبوط ہوں گی کہ وہ روکیں گی کرپشن, وہ سب سے چیک رکھیں گی جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان پہ چیک رکھے گی, عمران خان اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی میرے سے, پھر ہم نیچے جائیں گے. یعنی جو آج اگر پاکستان میں کرپشن نے اس ملک کو کینسر کی طرح کھا رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قانون ہے جو اقتدار میں ہے اور دوسرا قانون کے باہر ہے. تو صرف اکاؤنٹیبلٹی جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے. ہم انشاءاللہ اس میں آپ کو مثال سیٹ کر کے دکھائیں گے کہ قانون سب کے لیے ایک برابر ہوگا. آج اگر مغرب ہمارے سے آگے ہے, ان کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کا قانون امتیاز نہیں کرتا لوگوں میں, قانون کی بالادستی ہے. جتنا مہذب ہوگا اتنا ان کی ادارے مضبوط اور ان کا انصاف کا نظام مضبوط. تو یہ ہمارا سب سے بڑا گائیڈنگ پرنسپل ہوگا پاکستان کے اندر کہ ہم انشاءاللہ اس ملک میں قائم کریں گے وہ ادارے جو کہ انشاءاللہ اس ملک کی گورننس سسٹم ٹھیک کریں گے. جب تک اس ملک کا گورننس سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا یا انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. ہمارا جو اس وقت اکنامک چیلنج ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا آج پاکستان اکانومی کا چیلنج فیس کر رہا ہے. ہمارا کبھی بھی تاریخ میں اتنا بڑا فسکل ڈیفیسٹ نہیں تھا, ہمارا کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہے, کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے قرضے نہیں لیے ہوئے, کبھی پاکستان کی تاریخ میں روپیہ اتنا نیچے نہیں گرا ڈالر کے مقابلے میں. یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ ایک ادارے جو فنکشن نہیں کر رہے, ڈس فنکشنل اداروں کی وجہ سے آج ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے. ہم نے پہلے گورننس سسٹم ٹھیک کرنا ہے, ہم نے ماحول بنانا ہے بزنس کے لیے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم نے ٹھیک کرنی ہے. میرے خیال میں جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ ہمارا اوورسیز پاکستانی, ان کو انشاءاللہ ہم اس ملک میں دعوت دیں گے. ہم ان کو گورننس ٹھیک کر کے موقع دیں گے کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کریں. ہاں آج تک اگر اوورسیز پاکستانیز نے پاکستان میں اس طرح کی انویسٹمنٹ نہیں کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی, اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ کرپشن نے پاکستان کے ادارے تباہ کر دیے ہیں. اور کرپشن ایک ڈیٹرنٹ ہے, کرپشن کی وجہ سے آتی نہیں انویسٹمنٹ. لوگ دبئی انویسٹ کر لیتے ہیں, ملیشیا چلے جاتے ہیں, پاکستان میں نہیں انویسٹمنٹ آ رہی. جس کا دوسرا پرابلم ہے بے روزگاری. ہمارا دنیا کا سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے, ان کو روزگار چاہیے. جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی ہم ان کو کدھر سے نوکریاں ڈھونڈ کے دیں گے. تو آج جدھر پاکستان کھڑا ہے, میں آپ کے سامنے قوم کے سامنے آج یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان کو ایسے چلائیں گے جو کبھی پاکستان پہلے نہیں چلایا گیا. وہ گورننس دیں گے جو کبھی پاکستان میں پہلے ایسی گورننس نہیں آئی, اور وہ شروع کریں گے اپنے آپ سے. اپنے آپ کو اداروں کے نیچے لے کے آئیں گے اور سادگی قائم کریں گے. میں یہ جو آج آپ کے سامنے پلیج کر رہا ہوں کہ اب تک جو ہمارے حکمران آتے ہیں وہ پیسہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں, شان و شوکت پہ, بڑے بڑے پہ, ان کے بیرون ملک دوروں میں اپنے اوپر عیاش و عشرت سے رہتے ہیں. اس طرح ہماری رولنگ ایلیٹ اب تک پیسہ خرچ کرتی رہی ہے. کیسے لوگ ٹیکس دیں گے؟ وہ ملک جو دنیا میں سب سے زیادہ خیرات, 5 ملکوں میں سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں, وہ دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتا ہے. ٹیکس اس لیے نہیں دیتا کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹیکسوں کے اوپر جو ہماری صاحب اقتدار ہیں, رولنگ ایلیٹ ہے, وہ جس طرح بے دردی سے ان کا پیسہ خرچ کرتی ہے, اپنے اوپر چوری کرتی ہے, اپنے اوپر خرچ کرتی ہے, ان کا پیسہ منی لانڈرنگ کرتی ہے, لوگ کیوں ٹیکس دیں گے؟ تو انشاءاللہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ پلیج کرتا ہوں, آج میں آپ کے سامنے وعدہ آپ سے کرتا ہوں, عوام کے ٹیکس کے پیسے کی میں حفاظت کروں گا. اپنے سارے ہم خرچے کم کریں گے. میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس یہ شاہانہ محل, ایک وہ ملک جو کہ جس کی آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے, وہاں کوئی مجھے شرم آئے گی کہ میں جاؤ کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہوں گا اتنا بڑا محل کے اندر. ہماری گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس کا کیا کرنا ہے,
اس کو ہم کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے لیے ہم استعمال کریں گے. سادگی سے کوئی لیں گے چھوٹی سی جگہ منسٹر انکلیو کے اندر جدھر پرائم منسٹر رہے گا. ہم سارے گورنر ہاؤسز کو پبلک کے استعمال کے لیے یوز کریں گے. کہیں جس طرح نتھیا گلی کا گورنر ہاؤس ہے اس کو ہوٹل بنا دیں گے تاکہ اس سے انکم آئے پبلک کے لیے, بجائے بات جا کے جو صاحب لوگوں کے ٹیکس کے پیسے پہ. ہر جگہ جتنے بھی ہل ریزورٹس پہ ریسٹ ہاؤسز ہیں سب کو کمرشلی ہم استعمال کریں گے تاکہ وہ پیسہ بنائیں, ان کے پیسے مقامی لوگوں پہ لگائے جائیں. کہنے کا میرا یہ مقصد ہے کہ پاکستان میں جو آج تک صاحب اقتدار عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ عیاشیاں کرتے رہے ہیں, یہ انشاءاللہ میرا آج آپ سے وعدہ ہے کہ یہ میں چینج کروں گا. اپنے سے شروع کروں گا, اپنے وزیروں سے شروع کروں گا, پارلیمنٹیرینز کو صحیح کریں گے. سارے جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ساروں کو ہم کو یہ بتائیں گے کہ یہ ہم نے اس اکنامک کرائسس سے نکلنا ہے. ہمیں کوئی باہر سے ملک آگے بچانے نہیں لگا, ہم نے اپنے ادارے مضبوط کرنے ہیں, ہم نے اپنی خرچے کم کرنے ہیں, اور ہم نے اپنی آمدنی بڑھانی ہے. ہم نے بزنسز کے ساتھ مل کے, ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے پالیسیز بنانی ہے تاکہ ویلتھ کریٹ ہو. جتنا پیسہ بڑھا اتنا ملک ہمارا ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوگا, دیں گے لوگوں کو, اپنے نوجوان دیں گے. تو یہ آج پھر میرا یہ جو دوسرا پلیج یہ آپ سے ہے کہ انشاءاللہ ہم ٹیکس کلچر ٹھیک کریں گے. ہم ٹیکس کلچر ایک ایسا بنائیں گے جو عام لوگوں کے لیے یہ پتہ چلے گا. لوگ اس لیے ٹیکس دیں گے کہ ان کو پتہ چلے گا کہ ان کا ٹیکس ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے, ان کا ٹیکس چوری نہیں ہوگا. اینٹی کرپشن کو ہم مضبوط کریں گے, نیب کو اور مضبوط کریں گے, ایف بی آر جیسے اداروں کو ہم ری اسٹرکچر کریں گے. انشاءاللہ جو ہمارے پسا ہوا طبقہ کسان, ان کے لیے ہم ساری گورنمنٹ مدد کرے گی کہ ایک کسان کسی طرح پیسہ بنائے تاکہ اپنی زمین پہ لگائے تاکہ پیداوار بڑھے اس ملک کے اوپر. چھوٹی بزنسز کی مدد کریں گے. نوجوانوں کے لیے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے نئی نئی چیزیں لے کے آئیں گے. مثلا ان کے لیے سکلز ایجوکیشن کریں گے تاکہ ان کو موقع ملے, ہنر سیکھیں, وہ تعلیم حاصل کر کے نوکریاں ملیں ان کو. تو یہ دوسری چیز کہ جو بھی ہمارا پیسہ ہوگا وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ جائے گا, انسانوں کے اوپر. انشاءاللہ اپنی جو یوتھ ہے اس کے اوپر ہم خرچ کریں گے. میرا جو اگلی آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا اس وقت فورن پالیسی میں بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کا. اگر کسی ملک کو اس وقت امن کی ضرورت ہے, اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, وہ پاکستان ہے. ہمارا اکنامک کرائسس اس وقت ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نیبرز ہیں ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں تاکہ ہم کانسنٹریٹ کریں اپنی نیشن بلڈنگ میں. تو سب سے پہلے تو ہمارا جو نیبر ہے چائنا, اس سے ہم اور مضبوط کریں گے اپنی ریلیشن شپ. چائنا ایک بڑا ہمیں موقع دیتا ہے کہ چائنا جو سی پیک انہوں نے پاکستان میں پروجیکٹ شروع کیا ہے, اس سے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اس کو سی پیک کو استعمال کر کے انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر لے کے آئیں. دوسرا چائنا سے جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ جو میں بات کہہ بیٹھا ہوں, 70 کروڑ لوگ چائنا نے غربت سے 30 سال میں نکالے ہیں. اور میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ چائنا سے جو پاورٹی ایلیویشن ہے ہم ٹیم بھیجیں گے کہ کیا کیا انہوں نے سٹیپس لیے کہ کس طرح ہم اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائیں, کس طرح ہمارا یہ جو لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے, ہماری ساری کانسنٹریشن ہوگی کہ ہم نے ان کو کیسے نکالنا ہے یہاں سے. چائنا سے دوسری چیز جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ کرپشن ہے. چائنا نے کرپشن کے اوپر جس طرح جو میجرز لیے ہیں, جس طرح کہ انہوں نے 4 سالوں کے اندر 400 وزیروں کو پکڑا ہے, انہوں نے ایک مثال سیٹ کی ہے کہ کرائم ڈز ناٹ پے. جب آپ ایک کرپشن کے اوپر سے کرپشن کے اوپر پڑھتے ہیں تو تب کرپشن ایک معاشرے میں نیچے آتی ہے. تو وہ کرپشن کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ چائنا سے سیکھیں گے, ان سے اور اپنے تعلقات مضبوط کریں گے. دوسرا ملک ہے افغانستان. افغانستان ایک وہ ملک ہے جس نے سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں, یہ جو وار آن ٹیرر اور اس سے پہلے افغان جہاد تھی, سب سے زیادہ انسانوں نے اس دنیا کے انسانوں نے سب سے زیادہ جو تکلیف اٹھائی ہے وہ ہیں افغانستان کے لوگ. اور افغانستان کے لوگوں کو امن کی ضرورت ہے,
اس کے بعد جو ملک چاہتا ہے افغانستان میں امن، وہ پاکستان ہے. افغانستان میں امن ہوگا، پاکستان میں امن ہوگا. ہماری پوری کوشش ہوگی ہماری گورنمنٹ کی کہ ہم ہر طرح افغانستان میں امن لانے کی کوشش کریں. میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ افغانستان میں ہمارے ایسے تعلقات ہو جائیں کہ ہمارے اوپن بارڈرز ہوں، جس طرح یورپین یونین کے اوپن بارڈرز ہیں، ہمارے بھی ایک دن افغانستان سے اوپن بارڈرز ہوں. میں یہ چاہتا ہوں، کیونکہ افغانستان میں امریکہ انوالوڈ ہے، میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ بھی، یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہماری ایک ایسے تعلقات ہوں جو کہ میوچلی بینیفیشل ہوں، یعنی ایک ایسے ہوں جو دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ہوں. ابھی تک بدقسمتی سے ہمارے تعلقات ون وے رہے ہیں، یعنی کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو امداد کرتا ہے ان کی، امریکہ کی جنگ لڑنے. اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے. ہم یہ ریلیشن شپ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو فائدہ ہو، ایک بیلنسڈ ریلیشن شپ ہو، اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اس بیلنسڈ ریلیشن شپ کے لیے. ایران ہمارا ہمسایہ ہے، ایران سے ہم بالکل اپنے تعلقات اور بہتر کرنا چاہتے ہیں. سعودی عربیہ ہمارا سب سے ایک ایسا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی کر سکیں، جتنی بھی ہماری طاقت ہو، مڈل ایسٹ کے اندر ہم کنسیلیشن، یعنی ہم ایک ثالث کا کردار ادا کریں، تاکہ ہم یہ جو ٹینشنز ہیں مڈل ایسٹ میں، آپس میں یہ جو لڑائی ہیں جو نیبرز کے بیچ میں ہیں، انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی ہم ان کو اکٹھا کریں. ہم یعنی ایک وہ ملک بنے جو کہ لڑائیں ختم کرے، بجائے لڑائیوں کے اندر شرکت کرے، جو اب تک بدقسمتی سے ہم کرتے آئے ہیں، اور اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے. پھر ہندوستان، مجھے تھوڑا افسوس ہوا یہ پچھلے چند دن یہ الیکشن میں کہ جو ہندوستان کے میڈیا نے جس طرح مجھے پورٹرے کیا، ایسے لگا جیسے میں کوئی بالی ووڈ فلم کا ویلن ہوں. یعنی ایسے لگا کہ جیسے ہر چیز جو ہندوستان کے لیے بری ہے وہ ہوگی اگر عمران خان طاقت میں آ جائے. میں وہ پاکستانی ہوں جو شاید ہندوستان میں سب سے زیادہ واقفیت لوگوں سے ہے. ہندوستان سارا پھیرا ہوں کرکٹ کی وجہ سے. میں وہ پاکستانی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اور پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ بر صغیر کے لیے بہتری ہے. اگر ہم یہ غربت کم کرنا چاہتے ہیں بر صغیر میں، جو کہ سب سے نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کی، تو سب سے بہتر یہ ہو کہ ہماری ایک دوسرے سے ٹریڈ ٹائز چلیں، ہم ایک دوسرے سے تجارت کریں، اور جتنا ہم تجارت کریں گے دونوں ملکوں کا فائدہ ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایشوز کے اندر جو سب سے بڑا ایشو، کور ایشو ہے، وہ کشمیر ہے. کشمیر میں جو حالات ہیں اور جو کشمیر کے لوگوں نے پچھلے 30 سال میں جو ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، جو ہونی تھی، اگر فوج سے مسئلے حل ہوں اور شہری علاقوں میں آپ فوج لے کے جائیں گے، کہیں بھی دنیا کی فوج جب شہری علاقے میں جاتی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. اور کشمیری لوگوں نے بڑا سفر کیا اس وقت. کوشش ہونی یہ چاہیے پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشپ کو کہ ہمیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم کوشش کریں اس مسئلے کو حل کریں. یہ جانے تو نہیں لگا، اور اگر یہی بلیم گیم ہی چلتی رہے گی کہ جی پاکستان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور پاکستان سارا وقت ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ ہندوستان کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تو ہم سکوائر 1 پہ ہیں اس وقت. میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے، ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنی تعلقات بہتر کریں. آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے، ہم 2 قدم آپ کی طرف جائیں گے، لیکن آگے بھی تو بڑھیں. ابھی تک تو یہ ایک 1 سائیڈڈ قسم کی ریلیشن شپ ہے کہ بلیم کیا جا رہا ہے پاکستان کو. ہر جس قسم کی دنیا میں کہیں دہشت گردی ہو تو پاکستان کو بلیم کیا جاتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا، میں کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں، یہ سب کانٹیننٹ کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر دوستی ہو، اور ہم اپنے جو مین ایشو ہے اس کو ڈائلاگ سے حل کریں. میں آخر میں پاکستانیوں سے اپنی قوم سے پلیج کرتا ہوں
کہ انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہاں بھی ہم اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم بھی ایک ایسا گورننس سسٹم لا سکتے ہیں جو عوام کی زندگی آسان کرے گا, جو ایسا گورننس سسٹم جو موقع دے گا لوگوں کو پاکستان میں انویسٹ کرنے کا. میں آپ سے آج پلیج کرتا ہوں کہ کوئی بھی, میری ساری کوشش ہوگی کہ عمران خان سادگی اختیار کرے, کوئی بدلے نہ. میں ایک شہری ہوں, اگر میرے پاس ذمہ داری زیادہ تو یہ نہیں مطلب کہ میں آسمان پہ چڑھ جاؤں. جو آج تک جو ہمارے میں جو پاور میں آتا ہے وہ اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں. میں پھر آپ سے پلیج کرتا ہوں کہ یہ ایک غریب ملک کے اندر یہ جو سمبلز ہیں, یہ جو ہم بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں اور جو بڑے بڑے پروٹوکولز میں رہتے ہیں, عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو حکمران آج تک عیاشی کرتے ہیں, میں یہ آپ کے سامنے یہ پلیج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ایک بالکل آپ مختلف قسم کی پاکستان میں گورننس دیکھیں گے. میں نے آج تک آپ سے جتنے وعدے کیے ہیں, میں نے آپ کو کہا کینسر ہاسپٹل بناؤ, آپ سب نے مجھے پیسے دیے. میں نے آپ کو کہا تھا 70% لوگوں کا مفت علاج ہوگا. آج اللہ کا فضل سے 2 کینسر ہاسپٹل ہیں پاکستان میں. دنیا میں کوئی مثال نہیں جدھر 70% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہے. میں نے یونیورسٹی بنائی, پہلی دیہات کے اندر یونیورسٹی. میں نے آپ کو کہا کہ وہاں میں غریب لوگوں کو ایک انٹرنیشنل ڈگری دلواؤں گا. مجھے فخر ہے 90% وہاں بچے غریب گھرانوں کے ہیں جو نبل یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو وہ ملک بناؤں گا جو بجائے ایک چھوٹے سے ایلیٹ کے لیے پالیسیز بنائے, ساری پالیسی بنے گی کہ میرا یہ جو غریب طبقہ ہے, جو پسا ہوا طبقہ ہے, جس کے اندر سارے ہیں, جس میں خواتین ہیں, جس میں مائنورٹیز ہیں, جس میں ہماری مائنورٹیز نیچے جن کے حقوق کئی دفعہ جو دیے ہوئے قانون میں وہ بھی نہیں ہم کرتے, جس میں گھر کے ملازم ہیں جن کو کوئی رائٹس نہیں ملتے. میری ساری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائیں, ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کریں. میں ہر اس نچلے طبقے, مظلوم طبقے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو کھڑا ہو کے دکھاؤں گا. اور جو آخری میرا پوائنٹ ہے دھاندلی کا, آج پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی. سب سے پہلے میں ان کو کہوں کہ جو یہ موجودہ الیکشن کمیشن ہے, یہ 2 مین پولیٹیکل پارٹیز نے منتخب کی تھی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے. یہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی نہیں تھی, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ان ساری گورنمنٹس نے, ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کی مشاورت سے بنی تھی. میں آج یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کسی حلقے میں آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی, ہم آپ کی پوری مدد کریں گے. ہم سارے حلقوں کو کھلوائیں گے جو آپ کہتے ہیں کہ جس میں دھاندلی ہوئی. جب 2013 کا الیکشن ہوا, 400 پٹیشنز تھیں جس میں لوگوں نے کہا, ساری پارٹیز نے کہا دھاندلی ہوئی, اور 400 پٹیشنز تھی الیکشن کمیشن کے پاس. میں نے کہا 4 کھول دو, صرف 400 میں سے صرف میں نے کہا 4 2018 کا الیکشن ٹھیک ہو. یہ ساری پارٹیز جو آج کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی, ان سب نے میری مخالفت کی. انہوں نے کسی نے 4 حلقے نہیں کھولے. ہمیں عدالت میں جا کے 2.5-3 سال کے بعد ہم نے وہ حلقے کھلوائے. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ہماری طرف سے کوئی حلقہ آپ کھولنا چاہتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوگی, ہم آپ کے ساتھ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے صاف اور شفاف الیکشن ہوا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی اس طرح کی پاکستانی قوم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا الیکشن میں جو آج کیا. اور جو بھی خدشات ہیں اپوزیشن کے جو کہہ رہے ہیں آج کے دھاندلی ہوئی, ہم ان کے ساتھ مل کے ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں پاکستانیوں کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے طاقت دے کہ جو میں نے آپ سے وعدے کیے ہیں وہ میں پورے کروں. پاکستان زندہ باد. اوکے, عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور ممکنہ وزیراعظم پاکستان اپنی وکٹری سپیچ دے رہے تھے, اپنا خطاب کر رہے تھے, وکٹری کا اپنا حکومتی پلان دے رہے تھے, اور تقریباً آدھے گھنٹے 20-25 منٹ عمران خان صاحب نے وکٹری خطاب کیا ہے. اور کہنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب نے بہت مثبت, بہت پازیٹیو خطاب کیا ہے, بہت کیلکولیٹڈ اور بہت بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں. عمران خان صاحب نے اگر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنتی ہے اور وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو اپنا حکومتی پلان
चॉक आउट करके पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दिया है। बहुत बेहतरीन विक्ट्री स्पीच। इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज कंपोज थी, कैलकुलेटेड थी, कहीं से भी जज्बात के रो में बहते हुए नहीं लगे। जितनी स्वीपिंग मेजॉरिटी अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक उन्हें मिली है, उसके तनासब से इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत कंपोज थी, बहुत मुनासिब थी और सबसे बढ़ के उनकी बातों में बहुत गहराई और बहुत मैच्योरिटी हमें देखने में आई। वो बहुत से ऐलानात या वो बहुत से इक़दामात जिन पर वो गुज़श्ता हुकूमतों पर तनक़ीद करते रहे हैं, उनको एक रिफॉर्म्ड अंदाज में इमरान खान साहब ने आगे बढ़ाने की बात की है। भारत के साथ ताल्लुकात, कश्मीर का मसला कैसे हल करना है, बलोचिस्तान में भारत की मुदाखलत, इमरान खान ने बहुत बड़े बड़े ऐलानात किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशात का इज़हार किया है। अफगानिस्तान के साथ खुला बॉर्डर चाहते हैं।